مسلم یونائٹڈ فیڈریشن مختلف مطالبات کی تکمیل پر زور دیتے ہوئے 12 دسمبر کو اندرا پارک پر زنجیری بھوک ہڑتال کا اہتمام کرے گا۔ فیڈریشن کے رکن خیرالدین قادری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے ائمہ و مؤذنین کے ساتھ سخت ناانصافی کی جا رہی ہے اور ان کے ماہانہ اعزازیہ کو روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پجاریوں کو ہر ماہ گرین چینل کے ذریعے رقم دی جا رہی اور ائمہ و مؤذنین سے مسلسل ناانصافی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم میتوں کی تدفین کے لیے سابق میں جاری کی جانے والی رقم بھی روک دی گئی ہے جو مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وقف بورڈ کو سالانہ لاکھوں کروڑ روپے کی آمدنی مختلف درگاہوں سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی بے گھر مسلمانوں کو اوقافی اراضی لیز پر دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے تقریباً 2 مہینے سے مختلف مقامات پر مشاورتی اجلاس ہوتے رہے اور ان اجلاس کا اہم مقاصد یہ تھے کہ ہمارے ریاست کے ائمہ مؤذنین کے ساتھ سخت ناانصافی کی جا رہی ہے اور کبھی بھی ائمہ مؤذنین کو ماہانہ اعزازیے جاری نہیں کیے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ انڈومنٹ کے توسط سے حکومت تلنگانہ ہمارے دیگر اقوام کے ذمہ داروں کو، پجاریوں کو، پنڈتوں کو ہر مہینہ گرین چینل کے ذریعے ان کو رقم ادا کی جا رہی ہے اور ہمارے ائمہ مؤذنین کے ساتھ مسلسل ناانصافی ہو رہی ہے۔ اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ 5000 درخواستیں ابھی حکومت کے پاس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اس کی یکسوئی کا مسئلہ ہے۔ اور تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ سابقہ وقف بورڈ جو تھا، غریب مسلم میتوں کے لیے 5000 روپے دیے جاتے تھے، لیکن موجودہ چیئرمین مسیح اللہ خان کے چیئرمین بننے کے ساتھ ہی وہ 5000 روپے روک دیے گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ موجودہ وقف بورڈ کے ممبران اور چیئرمین کی یہ باپ کی میراث ہے کہ انہوں جب جاری کرنا چاہ رہے اور روک دیے، انہوں اپنے باپ کے جیب سے دے رہے۔ تو یہ ہمارے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہم اس کو قطعی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ وقف بورڈ کو لاکھوں کروڑوں روپے کی سالانہ آمدنی آ رہی ہے۔ اگر ہمارے ریاست کے 4 درگاہوں کے غلوں کا اگر ہم حساب کیا جائے تو 6 تا 8 کروڑ روپے سالانہ آمدنی آتی ہے، اور اس وقت یہ حالت ہے کہ 3 درگاہیں ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے کر وہاں پر جو عملے کو متعین کیا گیا ہے وہ 4 آنے غلے میں ڈال رہا، 12 آنے جیب میں ڈال رہا، اور اس کی اطلاع میں چیئرمین کو دے چکا ہوں۔ لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ چین بنی ہوئی ہے کہ وہاں سے درگاہوں سے لے کے وقف بورڈ تک یہ رشوت خوری اور یہ جیب بھرنے کا سلسلہ برابر یہ لوگ ملے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ غریب مسلم میتوں کے لیے فوری طور پر 10,000 روپے امداد جاری کیا جائے۔ اور ایک چوتھا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو وقف بورڈ میں ان زمینوں کو وقف ایکٹ کے تحت 65 گز زمین بے گھر مسلمانوں کو لیز پر دیا جائے۔ ہم منشا وقف کے خلاف مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا وقف بورڈ سینکڑوں ایکڑ زمینیں لیز پر دے چکا ہے اور اس کی آمدنی کا ابھی تک حساب نہیں ہے۔ آج ہزاروں جائیدادیں وقف کے تحت ہے، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اور وہ ہمارے وقف کی جائیدادیں غیر مسلمہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی زندہ مثال پتھر گٹی مدینہ بلڈنگ میں ہم بتا سکتے ہیں، جبکہ انڈومیٹ میں 1 انچ کی زمین مسلمانوں کو نہیں دی جاتی، لیکن ہمارا ریاستی وقف بورڈ اور ہماری حکومت تلنگانہ جو مسلمانوں سے محبت کے، مسلمانوں کی کی بھلائی کی دعوے کر لیتی ہوئی آئی ہے۔ آج اگر پورے ہندوستان میں اگر کوئی حکومت مسلمانوں کی دشمن ہے تو یہ TRS سرکار ہے، کیونکہ جب سے یہ برسر اقتدار آئی ہے مسلمانوں کے حقوق کو ختم کر لیتے ہوئے آئی ہے یہ۔ تو ہم ان مطالبات کو لے کر انشاءاللہ تعالی 12 دسمبر سے ہم اندرا پارک پر
صبح 10 بجے سے شام میں 5 بجے تک سلسلے وار 15 دن کی ہم بھوک ہڑتال جو ہے نا بیٹھیں گے وہاں. جب تک کہ حکومت ہمارے مطالبات کو نہیں مانے ہم یہ بھوک ہڑتال پہ سے اٹھیں گے نہیں. اور اس بھوک ہڑتال میں ہمارے ریاست تلنگانہ اور شہر حیدرآباد کے دینی، ملی، سماجی اور سیاسی جماعتوں کے سرکردہ قائدین الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں. ہر جماعت کے نمائندے یہاں موجود ہیں اور یہ 15 روزہ ہمارا احتجاج ان تمام جماعتوں کے ساتھ ہوگا اور ان تمام کی جو ہے نا ہم کو ہمت افزائی ہوگی. اور یہ ہمارا برابر جو ہے نا ہم سب مل کر اس کام کو انجام دیں گے. اور ہم حکومت کو جب تک کہ ہمارے یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم یہ احتجاج کو ختم کرنے والے نہیں ہیں. میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ. ہماری یہ حکومت ہمارا بھلا چاہنے والی نہیں ہے. اگر میں تفصیلات بتایا تو بہت زیادہ ہو جائیں گا. انشاءاللہ اس دھرنے کو کامیاب بنانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے امام کو جو ہے نا ماہانہ وظیفہ، ماہانہ جو ہے نا اعزازیہ ملے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ بیگر مسلمانوں کو جو ہمارے آبا و اجداد زمینات چھوڑ کے گئے ہیں وہ ملے؟